حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کی نظر پیش کریں اور پڑھیں: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کو عظمت قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی تھیں، اسی پر آپ حضرات کے سامنے آج کچھ باتیں اور بتانا چاہوں گا۔ حضرات گرامی، بلا شبہ قرآن مجید ایک مقدس، پرعظمت اور بابرکت کتاب ہے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے اور 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے تعلق سے ہمارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس دنیا میں مختلف مذاہب پائے جا رہے ہیں، بہت سے مذہب ہیں اور ہر مذہب والوں کے پاس اپنی اپنی دھارمک کتابیں ہیں، اپنی مذہبی کتابیں ہیں، اور لوگ اپنے اپنے مذہب کی کتاب کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب کتابوں کی تعظیم اپنی اپنی جگہ مسلم ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے توریت عطا فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زبور عطا فرمائی۔ یہ آسمانی کتابیں ہیں، اللہ نے اپنے مقدس انبیاء کرام پر نازل فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توریت، انجیل، زبور بے شک منزل من السماء ہے، مگر اس دور میں جو توریت پایا جا رہا ہے، اس زمانے میں جو انجیل پائی جا رہی ہے، اس زمانے میں جو زبور پایا جا رہا ہے، وہ خلط ملط سے پاک نہیں ہے۔ یہ بے شک منزل من السماء ہے، مگر اس زمانے میں لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے اس میں رد و بدل کر دیا، اس میں ترمیم کر دی اور اس میں تبدیلی کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے کتاب گیتا بھی ہے اور رام چرت مانس بھی ہے، بھاگوت بھی ہے، مگر یہ خلط ملط سے پاک نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں مختلف مذاہب پائے جا رہے ہیں اور مختلف کتابیں بھی ہیں، لوگ اپنے اپنے مذہب کے حق اور سچ ہونے کے ثبوت میں اپنی دھارمک کتابیں پیش کرتے ہیں، اپنی مذہبی کتابیں پیش کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اگر کوئی کتاب حق اور سچ ہے، اگر کوئی اس زمانے میں واضح اور بین کتاب ہے، تو وہ کوئی اور کتاب نہیں، صرف اور صرف وہ قرآن مجید ہے، وہ فرقان حمید ہے۔ صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، نہ تو کوئی تبدیلی کی گئی، نہ تو کوئی اس میں ترمیم کی گئی۔ قرآن پاک میں تبدیلی
کی بات کرنے والے، قرآن پاک کی آیتوں کو بدلنے والے خود تو تبدیل ہو گئے، خود بدل گئے، مگر قرآن مجید جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا وہ قرآن 1450 سال سے ویسے ہی ہے اور انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک ویسے ہی رہے گا جیسا کہ اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے، تمام سوالات کے جواب قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن پاک مکمل ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن مقام حیرت یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ قرآن جیسی مقدس اور بابرکت کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہمارا سماج اور معاشرہ اختلاف کا شکار ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں قرآن کے ہوتے ہوئے بھی اختلاف پایا جا رہا ہے اور فتنہ اور فساد پایا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور سارے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں آپ کے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ قرآن کا جو جتنا بڑا معلم ہے، جو جتنا بڑا مدرس ہے، جو قرآن کا جتنا بڑا عالم ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے تدبر کے اعتبار سے، اپنے تفکر کے اعتبار سے قرآن سے مسائل کا استنباط کرتا ہے اور اپنے مسئلے کا حل نکال لیتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ حضرات کو دوں کہ قرآن میں تمام سوال کے جواب موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے آپ قرآن سے سوال کریں کہ اے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید، یعنی میرا نام قرآن مجید ہے۔ اسی طرح سے آپ قرآن سے پوچھیں اے قرآن بتا تو کس کی طرف سے آیا ہے، تجھے کس نے نازل کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں دونوں جہان کے رب کی طرف سے آیا ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ اسی طرح سے آپ قرآن پاک سے سوال کریں اے قرآن بتا تو کس کے پاس آیا ہے، تو کہاں آیا ہے، تو قرآن جواب دے گا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، میں محمد عربی کے پاس آیا ہوں۔ اسی طرح سے اگر آپ سوال کریں اے قرآن بتا تیری اس دنیا میں ضرورت کیا تھی، تو اس دنیا میں کیوں آیا، تجھے اس دنیا میں کاہیں بھیجا گیا، تو قرآن جواب دیتا ہے ھدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو راہ راست پر چلانے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو بے راہ روی سے دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی طرح سے آپ قرآن سے سوال کرتے جائیے اے قرآن بتا تو کس مہینے میں نازل ہوا، سفر میں نازل ہوا کہ محرم میں نازل ہوا، رجب میں آیا کہ شعبان میں آیا، تو قرآن آپ کو جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سن میں رمضان کے مہینے میں آیا۔ اسی طرح سے آپ قرآن سے پوچھیں اے قرآن بتا تو دن میں آیا کہ رات میں، تو قرآن آپ کو جواب دے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک میں لیلۃ القدر میں آیا، شب قدر کی رات میں نازل ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح سے قرآن پاک میں ہمارے ہر ایک سوال کا جواب موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقدس کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور ہم کو یہ شرف بخشا کہ ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی قرآن کے تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی قرآن پاک میں جو سورہ یاسین شریف ہے یہ قرآن کا دل ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیتا ہے، اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے گا اللہ رب العزت اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ایک دن اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئے اور بستر پر دراز ہوئے، آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو دیکھا کہ کمرے میں
ایک طاق میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کمرے میں کیسے آرام کر سکتا ہوں جس کمرے میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے قرآن شریف کو اپنے کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں رکھ دیا اور پھر اپنے روم میں آ گئے آرام کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی تو خلاف ادب ہے کہ میں نے اپنی آرام کے لیے اور چین و سکون سے سونے کے لیے قرآن شریف کو اس روم سے ہٹا کر دوسرے روم میں رکھ دیا ہے، دوسری جگہ رکھ دیا ہے، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ تو وہ پھر اٹھے اور انہوں نے قرآن شریف کو لا کر وہیں رکھ دیا جہاں پر قرآن شریف پہلے سے موجود تھا۔ یہ انہوں نے قرآن شریف کی ادب کیا اور اس کی تعظیم و توقیر کی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک صاحب نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بادشاہ سلامت جنت میں ٹہل رہے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں قرآن پاک کی تعظیم کرتا تھا، توقیر کرتا تھا، ادب و احترام کرتا تھا، جس کے عوض میں اللہ نے مجھے جنت کی نعمت عطا فرمائی ہے اور میں خوشحال ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج حال یہ ہے ہمارے گھروں میں قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنے دنوں تک رکھے رہتے ہیں، غلاف پر گرد و غبار پڑ جاتا ہے، مگر قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ روزانہ ہم لوگ پابندی سے خود بھی ایک قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو بھی تلاوت کرنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں آپ سب کو عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔